السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ محترم حاضرین، بات چل رہی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عربوں کی کیا حالت تھی، دینی، سیاسی، معاشرتی۔ اس سلسلے میں کچھ اہم باتیں پچھلے درس میں ہم نے سنا تھا۔ آج کا جو درس ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور نسل نام۔ ابھی جو آیتیں میں نے پڑھی سورہ دخان کی مشہور آیتیں، اللہ تعالیٰ نے کہا الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر آپ کو ہم نے ٹھکانہ دیا، اور آپ کو ہم نے ناواقف راہ پایا پھر ہدایت بخشی۔ ہم جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی آپ یتیم تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا، اور آپ کی والدہ آمینہ جو ہے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت جنم دیا، آپ کے والد انتقال کر چکے تھے۔ مدینہ منورہ آپ تجارت کے غرض سے گئے تھے، واپسی پر ایک جگہ کی جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، تو اسی وقت اللہ نے کیا ان آیتوں میں کہ آپ کو ہم نے یتیم پایا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، مکہ میں عزت دی اور ایک مقام دیا، اور ایسا مقام کہ آپ کی پیدائش پر آپ کے دادا عبدالمطلب نے جو ہے بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، اور کہا مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ بچہ میرا جو ہے پوری دنیا میں نام روشن کرے، آپ نے تعریف ہو۔ تو محمد رکھا، اور آپ کی والدہ کی طرف سے جو دوسرا نام ذکر کیا گیا احمد، احمد بھی آپ کا نام مشہور نام، اور اللہ نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ ہم نے آپ کو ایسے پایا بچپن میں کہ سیدھا راستہ آپ کو نہیں معلوم ہے، سیدھا راستہ کیا ہے جنت کا۔ تو اللہ نے کہا ہم نے آپ کو ہدایت دی، آپ کو راستہ بتایا جس کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چلایا، اور وہی راستہ جو صراط مستقیم کہتا ہے، اهدنا الصراط المستقیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ کے نبی ہجرت پر تھے، بچپن سے کوئی گناہ غلطی آپ نے نہیں کی، بچے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جیسی اس سرزمین پر پیدا ہوئے تو اس وقت جبکہ جیسا ہم نے دینی حالت کے بارے میں سنا، معاشی حالت، اقتصادی، سیاسی اعتبار سے مکے کی کیسی حالتیں تھیں، پورے چیزیں ہم نے پچھلے دروس میں سنا، بہت خراب ماحول تھا۔ ایسے ماحول میں کسی کا نیک بندہ یہ کمال، آج بھی دیکھیے جو لوگ آج کے ماحول میں جو لوگ رہتے ہیں، اگر ایسے گندے ماحول میں کوئی اگر نیک بنتا ہے، عبادت گزار بنتا ہے، اپنا وقت مسجدوں میں گزارتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اچھے بنتا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہوں، تو وہ بہترین انسان، وہ مثالی مسلمان جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جو اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ بھی اچھا رکھتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے، بلکہ ایسے ایسی چھوٹی نیکیاں جس پر جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اگر میری اور آپ کی کوئی ادا اللہ کو پسند آ جائے، فرائض کے علاوہ کوئی صفت، کوئی اخلاق کی بات ہو، کوئی معاملات ہو، کسی کے ساتھ جو ہم کچھ احسان کا معاملہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، کسی کی مدد کر دی، چاہے چھوٹی سی مدد کیوں نہ ہو، کسی کی خدمت ہم نے کر دی، اللہ کو بس ہم راضی کر لیں تو انشاءاللہ میری اور آپ کی نجات ہو جائے۔ احادیث میں ہم بہت سارے کام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بہت سارے کام میں نظر آتے ہیں کہ پیاسے کتے کو پانی بھی پلایا اس نے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ درخت کی جو ڈالی پڑی ہوئی تھی، مشہور روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے اس نیت سے ہٹائی کہ مسلمانوں کو تکلیف ہو، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ ریاض الصالحین کی مشہور روایت بارہ
ایک بدکار عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے معاف کیا، جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، صحیح مسلم کی روایت۔ ویسے کوئی بھی نیکی کا کام ہم کنٹینیو کریں اپنی زندگی میں، اللہ سے ڈر کر اور توحید میں ہم پختہ ہوں، پیارے نبی کی سنتوں کو اپنائیں، آپ کے طریقے کو لازم پکڑیں اور فرائض واجبات کریں اپنی جگہ۔ اس کے علاوہ جو چھوٹی موٹی نیکی جس کا حکم دیا گیا، جس کو عام طور سے لوگ نقیل سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ دیکھیں کسی سے مسکراتے کہ ملنا صدقہ ہے، سلام کرنا جنت میں جانے کا سبب ہے، آپس میں الفت و محبت کا ذریعہ ہے سلام، اور یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے سلام کو پھیلا۔ یہی نیکیاں تھیں چھوٹی موٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے جو اللہ کے نبی نے کیا۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی نے بچپن میں ایسا کیا کیا، کیونکہ 40 سال کے بعد نبی بنایا گیا، 40 سال میں جب پہنچے تو آپ کا بچپن کہاں گزرا، جوانی کہاں گزری، 40 سال تک تو اللہ کے نبی تمام برائیوں سے دور تھے۔ دوستی بھی اللہ کے نبی نے کسی سے دوستی نہیں کی۔ بچپن میں آپ نے حلیمہ سعدیہ آگے ذکر ہے تفصیل سے، ان کے پاس 4 سال رہے آپ بنو دیار بنو سعد میں، ان کے بچوں کے ساتھ کھیلے کودے جیسے عام طور سے بچے کرتے ہیں۔ تب بھی اللہ کے نبی نے کوئی غیر اخلاقی کام نہیں کیا، کسی کو ستانا جسے عام طور سے بچے ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یہ کوئی بہت ہی بہترین اخلاق ہے۔ ہر ایک چاہتا تھا بچپن میں بھی کہ اس بچے سے ملے، ہر بچہ چاہتا کہ اس کے ساتھ ملے۔ یہ پیارا بچہ کون؟ محمد رسول اللہ، جو رسول بننے والے تھے۔ حلیمہ سعدیہ بھی جب آپ کو لے گئی، بڑی برکتیں انہوں نے دیکھی کر، ان کی جو سواری ہدی پہ جو آئی تھی سب سے سست رفتار تھی۔ جب آخر میں کوئی بچہ نہیں ملا، صرف یہ بچہ ملا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ کون بچہ ہے۔ آخر کی مجبوری میں اللہ کے نبی کو لے لی، دیکھا کہ یہ 3 بچہ ہے، لیکن جیسے ہی سواری پر بیٹھی سب سے تیز بھاگنا شروع، تعجب۔ جب گھر گئے اور پورا روشن ہو گیا، کہتی ہے رات کے اندھیرے میں اگر سوئی بھی میں تلاش کرتی مل جاتی، اتنا روشن ہو گیا۔ برکتیں برکتیں، ان کی بکریوں میں دودھ پورا سو گیا تھا۔ پیارے نبی جیسے آپ کی گھر تشریف آوری ہوئی، ان کے گھر میں دودھ آ گئی، برکتیں۔ 4 سال مزے سے رہی حلیمہ سعدیہ، سب سے غریب تھی وہاں، بڑی برکتیں دیکھ کر جو ہے ماشاءاللہ ان کی زندگی بدل گئی۔ کیوں نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دودھ پلایا، اللہ کے نبی کی رضائی ماں، اتنا بڑا شرف اللہ نے ان کو عطا کیا، اور ان کے شوہر جو ہے اللہ کے نبی کی رضائی باپ کہتا ہے، اتنا پیارا رشتہ۔ نہ چاہتے ہوئے لے گئی، پھر ایسا چاہا کہ 4 سال اپنے بچے کی طرح اپنے سینے سے لگا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائے، اور 4 سال کے بعد وہ واقعہ پیش آیا، ہم جانتے ہیں۔ شق صدر کا جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کے سینے میں جو ہے آپریشن کیا، آپ کا وہ شیطان کا جو حصہ تھا اس کو دھویا زمزم سے، پھر واپس کروایا۔ تھوڑا تفصیلی واقعہ جانتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر معراج کی رات میں آنے سے پہلے آپ کو دوبارہ دو مرتبہ آپریشن کیا، اس حصے کو نکال دیا گیا شیطان، کہ پیارے نبی ساتھی کے پیارے نبی کے اندر بھی اللہ نے کہا وہ حصہ تھا، جو شیطان نے جو جگہ مانگی ہے نفس میں، پیارے نبی کے اندر بھی وہ حصہ تھا، لیکن اللہ نے بچا دیا، کیونکہ پیارے نبی ایسے تھے کہ شیطان کا کبھی ساتھ، بلکہ شیطان نے بھی ہتھیار ڈال دیے تھے کہ یہ بچہ وہ نہیں کہ جو میں اس کا خبر، اس کو میں بہتاؤں، اس کو جو ہے میں وسوسے ڈالوں۔ اتنے پیارے تھے اللہ کے نبی صاحب، پیارے نبی نے شیطان کو بھی کبھی تکلیف نہیں دی۔ وہ صحابی جن کو ٹھوکر لگی، انہوں نے کہا لیس الشیطان، کہا شیطان کا برا ہو، شیطان کا ایسا ہو ویسا۔ پیارے نبی نے کہا اس کو کچھ مت کرو، وہ تو اپنا انجام دیکھ لیا، اس کو کیا ہے، کہا بسم اللہ کہو، اللہ کا نام، کہا اگر تم اس کو ایسا ویسا کہو گے غصے کے مارے اور بڑا ہو جائے اور تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، کہا بسم اللہ کہو، وہ چھوٹی ہو جائے یا مکھی کی طرح ہو جائے، کوئی حیثیت نہیں اللہ کے ساتھ، ہماری بھی کوئی حیثیت نہیں، چھوٹی مخلوق اللہ ہے، جیسے پلین میں بیٹھتے دیکھتے دنیا اتنی نظر آتی، اللہ تعالیٰ کو ساتوں آسمان
اوپر عرش پر مستوی رب الجلال. اللہ کی سب پوری دنیا پوری کائنات. ابن عباس نے کہا جیسے مثال دے کر کھانا کی مثال نہیں دینا ہے سمجھانے کے لیے, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا جب تک مثال نہ دے. چھوٹے سے کہا ہے تنکا لیں گے تم اپنے ہاتھ میں ڈال کے دیکھو, اللہ تو اس سے چھوڑی ہے پوری کائنات اللہ کے سامنے اتنا بڑا ہے. اللہ کے عرش کو جو تھامے ہوئے فرشتے ہیں, مثال دی پیارے نبی نے 8 فرشتوں نے تھاما ہوا ہے. ایک فرشتے کی مثال دی سے اس کے کھانے سے لے کر اس کے کان کی لوٹ تک کہا زمین و آسمان کے برابر فاصلہ. یہی خالی اس کے کاندھے سے لے کر صحیح حدیث اب اندازہ نہیں کر سکتے وہ عرش کتنا سب سے بڑی مخلوق عرش سب سے بڑی. اس کے بعد کرسی ہے رب کی جو پیر رکھنے کی جگہ کا ہے اپنے پاس, پھر آسمان, پھر زمین کی کا بارے آتے. ہم کچھ بھی نہیں اللہ کے ساتھ, ابلیس بھی کچھ بھی نہیں ہے, چھوٹا سا اچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن دیکھیے ابلیس نے کیا کیا کارنامے کیے شر میں فساد میں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے تھے, ابلیس نے باہر سے حملے کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں. 18 مرتبہ حملے ہوئے, کفار مشرکین, یہود و نصارا, منافقین, سب نے کوشش کی لیکن کامیاب نہیں. کیوں؟ پیارے نبی اتنے پیارے تھے. ہاں جو تکلیف دی گئی آپ نے جیسے سنا طائف والوں نے جنگ احد میں, وہ اللہ کی خاطر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا. امت کو درس دینا تھا, امت کو بتانا تھا کہ دین کے لیے اگر تم بھی تھوڑی سی قربانی دو گے, اگر اللہ کو تمہاری ادا پسند آ جائے تم بھی کامیاب ہو سکتے. پیارے نبی پیارے ہو کر اتنی تکلیف میں ہوتا ہے. طائف والوں نے پتھر مار کے پورے جسم کو لوٹان کیا. اگر آج بھی کوئی اللہ کے لیے اگر تھوڑی سی گالی بھی سنتا ہے ہمیں ثواب ملنے والا ہے, کیونکہ اللہ کے لیے ہم نے کوشش کی. اگر کوئی غریب سے غریب 1 روپیہ بھی اگر اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے, اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے امت کا اگر کوئی آدھا کھجور بھی اگر صدقہ کر, اس کے پاس کچھ بھی نہیں صرف آدھا کھجور ہے, اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. مشہور واقعہ ہم نے سنا اس عورت کا جس نے آ کر ام المومنین نے کہا, ایک عورت آئی ایک مرتبہ, اس کے ساتھ 2 بچیاں ہیں, میرے پاس ایک ہی کھجور تھا بس. ہمارے نبی کے گھر اور ان کے گھر کی حالت کما سکتے تھے تھوڑا, اللہ کے نبی اللہ کے راستے میں غریبوں میں تقسیم کر دیتے. آج ہم گھر بھر کے رکھتے ہیں پھر بھی ناشکرے ہیں. وہ ایک کھجور ہی دیا, اس نے 2 حصے کر کے دونوں بچیوں میں تقسیم کر دیا. پیارے نبی بعد میں آئے تو بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ماں نے یہ قربانی دی, کہا اس کی وجہ اللہ اس کو جہنم سے بچائے. سب سے افضل نے کی, سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ پر, اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے. اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنے سے سب سے بڑا افضل صدقہ ہے. ماں باپ بڑے احسان کرتے ہیں اور سب سے بڑے محسن انسان اللہ کے بعد ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک پر احسان کیا. تو یہی اس احسان کے بارے میں اللہ نے کہا آپ کو یتیم پیدا کیا. کتنی بڑی آزمائش. یتیم بچے آج یتیموں کو دھکارتے ہیں, غریبوں کو دھکارتے ہیں. ظالم کے جابر تکبر والے یہ پیارے نبی کی امت نہیں ہو سکتی. دعویٰ کرتے ہیں پیارے نبی خود یتیم پیدا ہو, یتیموں سے بڑی محبت کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے کہا یتیموں کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا قریب, کیونکہ خود پیارے نبی یتیم تھے. تو اتنی بڑی آزمائش سے اللہ نے بولا. اللہ چاہتے تو پورا سلیمان علیہ السلام سے بہتر زندگی آفر دیا تھا, آپ نے قبول نہیں کیا میرے اور آپ کے لیے, آپ کی امت کے لیے. کہا میری امت ایسا گمراہ ہو جائے. آج اللہ کی نبی اتنی قربانیاں دی, اتنے چھوٹی مختصر زندگی گزاری, تب بھی ہم قربان بہک جاتے ہیں شبہات میں یا شہوات میں پڑے ہوئے امت. اتنی واضح تعلیمات اللہ کے نبی صرف بولنے والے نہیں تھے, کر کے بتایا. آپ ہم کرنے والوں کو روکتے ہیں, بات کو کرنے بھی نہیں دیتے. ایسا معاملہ ہے آج. افسوس اس بات پر ہے کہ آج کرنے کا بھی موقع نہیں ہے. کب
آپ دوسروں کو بولیں گے کروایں نہیں ہوتا. آج نماز سے کوئی نہیں روک رہا, مسجدیں خالی. ہم نہیں ہیں. اپنے آپ کو روکنے والے کون؟ اچھے اخلاق سے روکنے والے, اچھے کردار سے روکنے والے. اللہ کا حکم پیارے نبی کا ہے, یہ کہنا مشکل ہو گیا ہے. بڑے بڑے اسٹیج پارلیمنٹ میں اللہ کا پیغام سنانا مشکل ہو گیا. لیکن ایسا پھر وہی دوڑ کے آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا جیسے اسلام شروع ہوا تھا کہ مکے میں ایک سجدہ کرنا مارتے تھے کفار. کعبۃ اللہ میں 360 ڈھونڈا کے رکھے اور روکتے تھے. پیارے نبی کو پرمیشن نہیں تھی سجدہ. آج بھی وہی دوڑ جا رہا. اللہ کے نبی نے کہا اسلام اجنبی ہو کے شروع ہوا تھا, اجنبی ہو کے ختم ہو جائے گا. قرآن رہے گا, پڑھنے والے نہیں رہیں گے. دین رہے گا, عمل کرنے والے نہیں رہیں گے. کیونکہ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے. بعض اسلامی ملکوں میں لکھ کر دیا جاتا ہے کہ آپ اتنا ہی بولو. اسلامی ملک کی بات کر رہا ہوں, یہ تو اسلامی نہیں ہے. اللہ کی زمین میں اللہ کی کتاب پڑھنا مشکل, اللہ کا حکم بتانا مشکل. جبکہ علماء آج بھی ہیں. یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اگر علماء چلے گئے, یہ ٹیکنالوجی چلے گئی, پھر وہی اندر آئے گا دنیا میں. کتابیں ختم, کتابیں رہیں گی, پڑھانے والے پڑھنے والے نہیں رہیں. ہم قرآن رکھ کر بھی غلط جائیں گے کہ ہمیں کوئی پڑھانے والا کیوں نہیں, کوئی ہمیں بتانے والا کیوں نہیں, ہمارے لیے کوئی آئیڈیا کیوں نہیں. ابو بکر عمر پیارے نبی کی وفات کے بعد رونا شروع کر دی. ام ایمن کے پاس جا کر وہ بھی رونا شروع کر دی. ان کو دیکھ کر ابو بکر عمر بھی رونا شروع کر دی. آخر ام ایمن کون ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کو سنبھالا؟ آپ کی والدہ کی انتقال کے بعد. آپ کے دادا عبد المطلب کی لونی تھی. بچپن میں پیارے نبی کو سنبھالا انہوں نے, پوری زندگی پیارے نبی نے دیکھی, وفات تک دیکھی. وفات کے بعد رونے لگی, بوڑھی ہو گئی. ابو بکر عمر آ کے گزار و خطاب ہونے لگے کہ اما جان کیا معاملہ ہے؟ کہا پیارے نبی چلے گئے دنیا سے, وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا, جوڑے لانے والے نہیں. 1400 سال گزر گئے, 1400 سال. آج بھی پوری دنیا ترس رہی ہے, بلک رہی ہے, چیخ رہی ہے, لاکھ ہو رہے ہمارے لیے. تو اللہ نے جواب دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے نبی کی سیرت موجود ہے, قرآن موجود ہے, آج بھی احادیث. ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ پیارے نبی کی زندگی. ہم قرآن پڑھیں, حدیث پڑھیں, سیرت ہے شامل. پیارے نبی کیسے تھے, صحابہ نے عمل کر کے بتایا. آج بھی جو علماء ہیں, اچھے ڈاکٹر ہیں, اچھے انجینئر ہیں, اچھے لائر ہیں, وہ آج بتا رہے ہیں. ہمارے ماں باپ نے خود ہمیں بچپن میں پالا, جن کے نیک ماں باپ پہ اللہ بڑی رحمت فرمائے, جن کا اتقال ہو, جن کی باقی قدر کرے ماں باپ کی. جو نیک ماں باپ ہے وہ کچھ برا نہیں چاہتے, اصل یہ چاہتے ہیں ہم ماں باپ ہیں, اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے, اگر ہم نے ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن سب سے پہلے ہمیں جہنم میں ڈالا جائے, قبر میں عذاب ہوگا. دنیا میں بھی مصیبتیں جھیل رہے ہیں. کیوں؟ اولاد چھوڑنے کے لیے تیار. ماں باپ جو اپنا نہیں اللہ کا سناتے, بیٹا اچھا پڑھو, بیٹا نماز پڑھو, بیٹا قرآن پڑھو, بیٹا روزہ رکھو, بیٹا حج کرو, بیٹا عمرہ کرو. ماں باپ درس جا رہے ہیں, بیٹے اچھے اخلاق اپناؤ, بیٹا اچھی صحبت اپناؤ. تمہیں کیا چاہیے دینے کے لیے تیار ہو. خون پسینہ میں نے یہ کیا, ماں نے قربانیاں دی. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو نیک ماں باپ ملے, جو نیک علماء کی صحبت میں رہتے ہیں, اچھے لوگوں کی دعائیں لیتے ہیں, غریبوں کی دعائیں لیتے ہیں. آج بھی دیکھیے موقع ہے, آج بھی موقع ہے. اگر یہ اچھے لوگ چلے گئے پھر یاد رکھیں, اگر آپ نے اللہ کو ناراض کیا, پیارے نبی کی سیرت کو نہیں اپنایا, صحابہ کی زندگی کو نہیں اپنایا, آج کے جو علماء عمل کرنے والے ہیں, اگر ان کو ہم نے آئیڈیل نہیں بنایا, دنیا والوں کو اگر آئیڈیل بنا دیتی رہے تو ہم سے برا کوئی نہیں.
کیونکہ اس دنیا کو نہیں معلوم، دنیا پیاسی میں ترس رہی ہے کہ ان کو کوئی بتائے، توحید کا پیغام سنائے، شرک و کفر سے بچائے، بدعات سے بچائے، برے اخلاق سے بچائے، شبہات و شہوات کے فتنوں میں پڑے ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا احسان لقد من اللہ نے سورہ آل عمران میں کہا اللہ نے بہت بڑا احسان کیا۔ آج نہیں کہ وقت نہیں ہوتی، سننے کے لیے وقت نہیں، پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ پیارے نبی کب ہم سیرت کو اپنائیں گے، کب عمل کریں گے بتائیے؟ دنیا کی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، گھنٹے گھنٹے دنیا کے لیے دے رہے ہیں، کب ہم آخرت کی فکر کریں گے؟ پیارے نبی نے نبی بنائے جانے کے بعد صرف آخرت کی فکر کی، بس دنیا سے اتنا ہی دل لگایا جتنا رہنا، مختصر کھایا، مختصر گھر میں کیا، سیدھی سادھی زندگی، جس کی جتنی سیدھی سادھی ہوگی رب کو بندہ اتنا مجبور ہو سکتا، اس کا مقام بہت اونچا ہے آخر۔ بس کی باتوں پر ویسے باتیں بہت ہی بارہا سنتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ عمل پر زور دیں۔ ہم وہ کام کر رہے نہیں کر رہے جو اللہ چاہتے ہیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں اللہ دے اور دیکھیں زندگی باقی رہی، آخرت میں تو مومنوں ہی کے لیے مسلمان، آخرت کی زندگی صرف مسلمانوں کافروں کے لیے نہیں، دنیا نہیں ملے گا۔ ان کو دیکھ کر زندگی دھوکہ نہیں کھانا، کافروں کو دیکھ کر، یہود و نصارہ کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا، یہ دنیا ہی کو دھوکے گا، اللہ نے کہا دھوکے کا گھر ہے، یہاں شیطان ہے ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، بڑا دشمن، ہمارا نفس سب سے بڑا دشمن۔ اگر ہم شیطان کا ساتھ دیں تو اللہ سے ہمیں رونا چاہیے، گڑانا چاہیے، دیکھیے بارہ نے رحمت کے نازل ہونے ہونا چاہیے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رب کا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اخلاق، وہ کردار، وہ شوق عبادت، وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم سے، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اللہ اس مقصد میں ہم سب کو کامیاب رکھا، ہمیں ہماری نسلوں کے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارے مساجد، مدارس، دعوتی سینٹرز اور جو بھی اوقاف کی زمینیں ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ہر شر سے اللہ بچائے، دشمنوں کو جو ہدایت آنے والے ان کو اللہ ہدایت دیں، تمام چاہے کوئی بھی جو نہیں آنے والے ہیں اللہ کے دشمن ہے دین کے، اللہ ان کو بے بھرے کردار میں پہنچائے، ان کو عبرت بنائے تاکہ ایسی حرکت کوئی نہ کرے جو اللہ کی دین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، پیارے نبی صاحب کے خلاف، جن کی زبانیں نہ ان کی زبانوں کو کاٹ دیں، اٹھنے والے نگاہوں کو اللہ تعالیٰ پھوڑ دے، ان کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ جیسے صحابہ کے ذریعے اللہ نے ان کو ختم کر دیا تھا، اللہ والوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو مٹا بھی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ، فرشتوں کے ذریعے جیسے اللہ نے پہلے مدد کی، اللہ ہمیں وہ حقیقی ایمان والا بنائے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، حلال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعائیں قبول ہونے کے جو ذرائع اسباب ہیں اللہ ہمیں اپنانے کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہر ایک کی جو خواہش ہے اچھی اللہ اس کو پوری فرمائے، ہر شر سے بچائے، جو بیمار ہے اللہ صحت عاجلہ دائمہ کامل عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرمائے، جب تک اللہ دنیا میں رکھے ایمان پر، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو، موت آئے کلمے پر آئے، جو اللہ راضی ہو، ملک الموت آئے تو جنت کی خوشخبری دے، اللہ قبر کے عذاب سے بچائے، قبر کی نعمتیں عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، آخرت